ایک اور روایت آتی ہے، یہ غالباً مکی دور ہے، اور حضرت ابو طالب سے قریش نے آ کے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اس موقع پہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جواب ارشاد فرمایا اس میں بھی آپ کی پوری اسکیم، آپ کا ہدف جھلک رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، یعنی خدا کی وحدانیت کا، تو کیا ہوگا کہ عرب جو ہے ان کے ماتحت آ جائیں گے، اور عجم ان کو جو ہے وہ جزیہ ادا کریں. تدین لہم العرب، بالکل صحیح. عرب ان کے مطیع ہو جائیں گے، اور عجم کی قوموں پر بھی ان کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ انہیں جزیہ اور وہ ان کو حاکم مان کر ماتحت رہ کر جزیہ ادا کریں گے. اس میں بھی یہی بیان ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے جی قریش کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا جو ہدف ہے اور مقصد ہے اور اس کا تاریخ میں جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ بتا کر دعوت دے رہے. جی بالکل صحیح. شروع دن سے آپ واضح ہیں کہ میرا یہ اس لیے مجھے میری بعثت ہوئی ہے. اس کے وقت لگے گا، اس کے مراحل ہیں، صحیح یہ سارے مرحلے آئیں گے، لیکن اللہ نے بھیجا اس لیے. جی. حالانکہ مکے کے دور میں ابھی جہاد فرض بھی نہیں، یہاں ابھی تعلیم بھی صرف توحید کی دی جا رہی ہے، اس توحید مان آپ نے، لیکن بعثت کا جو ہدف ہے یا اس بعثت کی نوعیت کو واضح کر رہے ہیں. بالکل صحیح.